قسط نمبر 6۔ منع مت کریں پلیز باجی، دیکھنا آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ آپ سمجھیں کہ آج آپ کی پہلی رات ہے۔ یہ کہہ کر نواز نے دیکھا کہ اب نادیہ بھی خاموش ہے، نہ ہی منع کر رہی ہے نہ ہی مان رہی ہے، تو اس نے اپنا ہاتھ نادیہ کے ہاتھ سے چھڑا کر اس کے پھولوں پر رکھ کر پوچھا، باجی میری بات مان لینا، میں پرامس کرتا ہوں آپ کو ہر وہ راحت دوں گا جس کی آپ حقدار ہیں۔ ایک بار تو مان جائیں، پھر بے شک کبھی نہ کرنے دینا۔ یہ میرا خواب پورا کر دے باجی۔ نواز باتوں کے ساتھ ساتھ نادیہ کے پھول بھی توڑنے لگا، اور نادیہ بھی چپ کر کے بنا کوئی حرکت کیے آرام سے بستر پر لیٹی رہی۔ نواز تھوڑا سا جھکا اور نادیہ کے شونٹوں پر پپی کرنے لگا، تو نادیہ نے اپنا منہ دوسری طرف کر کے دھیمی آواز میں کہا، نادیہ نہیں بھائی پلیز، میرے ساتھ ایسا نہ کرو، میں مر جاؤں گی۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ تو نواز پلیز لیو می الون۔ نواز باجی میں آخری بار کہہ رہا ہوں، آخر کب تک اپنی جوانی کو دور رکھیں گی؟ کبھی تک اپنی کوئل کو بھوکا رکھیں گی؟ کیسے رہے گی آپ کی کوئل دانے پانی کے بنا؟ کب تک ایسا کریں گی؟ آخر آپ نے بھی اپنی ضروریات پوری کرنی ہیں۔ اوروں سے اچھا ہے اپنے ہی بھائی سے ملاقات کر لیں باجی۔ نادیہ بھائی ہٹو، کوئی دیکھ لے گا، میری عزت خراب ہو جائے گی، میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی، پلیز مجھے جانے دو، ہٹو۔ یہ کہہ کر نادیہ نواز سے خود کو چھڑا کر اپنے کمرے سے باہر چلی گئی۔ نواز بیڈ پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ نادیہ باہر رہ گئی تو لاؤنج میں سب بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی ایک چیئر پر بیٹھ گئی اور نواز کی باتوں پر غور کرنے لگی اور سوچنے لگی، مجھے یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب میں اپنے بھائی سے ملنا نہیں چاہتی تو میرے وجود میں نشہ کیوں ہونے لگا ہے؟ میری کوئل الٹیاں کیوں کر رہی ہے؟ اس طرح کے کئی سوال اس کے دماغ میں آئے کہ اچانک اس کی ساس نے پوچھا، نواز آج یہیں رہے گا کیا؟ نادیہ ہاں، وہ تو جا رہا تھا، میں نے ہی روک لیا کہ یہیں رک جاؤ، کل چلے جانا۔ آج وہ بھی تو نہیں آئیں گے تو ہم بھائی بہن باتیں کریں گے اور صبح وہ چلا جائے گا۔ نادیہ کی ساس نے کہا، تو پھر وہ بھی تمہارے روم میں ہی سو جائے گا یا اس کا بستر یہی لگا دیں؟ نادیہ نہیں آنٹی، وہ وہیں سو جائے گا۔ نادیہ یہ کہنے کے بعد سوچنے لگی کہ میں نے کیوں جھوٹ بولا کہ وہ یہیں رہے گا، اور اب تو وہ میرے ہی کمرے میں سوئے گا۔ کیا میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میرا بھائی مجھ سے ملے؟ کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ لیکن جب شازیہ اور امی نے کر لیا ہے تو میں کیوں نہ کروں؟ آخر کب تک میں مچھلی کو پانی سے دور رکھوں گی؟ نادیہ اٹھی اور اپنے روم میں آ گئی۔ نواز بیڈ پر تھا اور نادیہ روم میں انٹر ہو کر ڈور لاک کر کے اس کے پاس آ کر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ نادیہ بھائی کیا یہ ٹھیک ہوگا جو ہم کریں گے؟ کیا سچ میں تم مجھے بہت سکون دو گے؟ کیا واقعی ہی آج میری رات ہوگی؟ کیا میں اپنی طلب مٹا سکوں گی؟ یہ ٹھیک ہے کیا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نادیہ نے سوالوں کی بوچھاڑ کھڑی کر دی اور نواز باتیں سنتا رہا اور نادیہ کو اپنے پاس کر لیا۔ وہ بولے جا رہی تھی اور نواز اس کے وجود پر پنجے لگانے لگا، کبھی اس کے پھول، کبھی کشمیر سے پنجہ لگاتا، کبھی پپی کرتا، کبھی ابھی تک بول نہیں رہی تھی اور کبھی گلے سے لگا لیتا۔ کچھ ہی دیر میں نواز نے نادیہ جو ابھی تک بول رہی تھی، بڑبڑا رہی تھی، اس کے شونٹوں پر اپنے شونٹ رکھ دیے۔ نادیہ نے آنکھیں بند کر دی اور ایک لمبی سانس لی اور کہا،
نادیہ: بھائی مجھ سے مل جاؤ، مجھے پورا کرو، آج میں نہیں روک سکوں گی خود کو، مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا، 1 مہینہ ہو گیا ہے شادی کو، لیکن میں ابھی تک کنواری ہوں، شادی شدہ کنواری۔ بھائی آج تم ہی مجھے وہ سب دو جس کے لیے میں ہر روز مر رہی ہوں۔ نادیہ مسلسل نواز کی منتیں کر رہی تھی، وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی، بس اس کے دماغ میں یہی تھا کہ اس کا بھائی اب بس اس کے ساتھ کرکٹ کھیلے اور ایسی اننگز کھیل جائے کہ وہ کبھی نہ بھول سکے۔ نادیہ: بھائی کیا سامان ہے؟ بالکل ویسا جیسا میں نے سوچا تھا کہ میرے ہسبینڈ کا ہو اور اس سے میری خدمت کرے، لیکن میرے بھائی کا سامان بالکل ویسا ہے اور آج مجھے حاصل ہوگا۔ کیوں بھائی، سکون دیں گے نا اپنی باجی کو؟ آج کی رات انمول رات بنائیے گا نا؟ نواز: ہاں باجی، تم دیکھتی جاؤ کہ یہ بنٹی کیا کرتا ہے، یہ ایسا جادو کرتا ہے کہ کیا بتاؤں، اسی لیے تو امی اور شازیہ اب اس بلے کے بنا نہیں رہ سکتی ہیں۔ آج پتہ نہیں شازیہ کیا کرے گی، کیسے اس کو نیند آئے گی میرے شیر کے بغیر۔ نادیہ: بھائی شازیہ کا وجود پیارا ہے، خوبصورت ہے یا میرا، سچ بتاؤ؟ نواز: نازیہ باجی، تم دونوں اپنی اپنی جگہ پر بہت پیاری ہو، لیکن جتنا تمہارا وجود نم ہے اتنا شازیہ کا نہیں۔ نادیہ باجی: میری جان، آج میں تمہیں وہ خوشیاں دینا چاہتا ہوں جن کی تم حقدار ہو، اور امید کرتا ہوں ان خوشیوں سے تم سب غم بھول جاؤ گی۔ نادیہ: ہاں بھائی، میں بھی یہی چاہتی ہوں، اور کب سے چاہتی ہوں۔ کتنا اچھا ہوتا نا بھائی کہ اگر مجھے تم اسی رات ہی مل جاتے جب میں شادی کے بعد گھر آئی تھی، جب تمہارا حال خراب کیا تھا، اسی رات ہی کہنا تھا بھائی باجی کچھ نہیں ہوتا، طلاق کیسے دے گا؟ اس کے گھر والے پوچھیں گے نہیں کہ کیا وجہ ہے، اگر وہ گھر والوں کو بتائے گا کہ بیٹا اس کا نہیں ہے تو اسے یہ بھی بتانا ہوگا کہ اس نے ابھی تک تمہیں اپنایا نہیں ہے۔ باجی آپ خود سوچیں کہ کیا وہ یہ بتا پائے گا؟ میں تو کہتا ہوں یہی موقع ہے اس کو سبق میں سکھانے کا، وہ کچھ بھی نہیں بول پائے گا۔ باجی ماں کی کوکھ میں بھی میرا چل رہا ہے، وہ میرا سب کریں گی، آپ بھی کر لیں۔ نادیہ: ہاں بھائی یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہو تم، ہاں مجھے تمہارا چاہیے ہر حال میں۔ ایک اور کرکٹ میچ کھیل کر وہ دونوں سو گئے، اور صبح جلدی اٹھ کر نواز گھر واپس آ گیا اور نادیہ خوشی خوشی وہاں رہنے لگی۔ جب بھی سکون چاہتی اپنے گھر آ جاتی اور اپنی ماں اور بہن شازیہ کے سامنے اپنے بھائی نواز سے ملتی۔ اب نواز، شازیہ، شہناز اور نادیہ ساتھ وقت گزارتے۔ ابھی تک یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی، لیکن اب بہت لوگوں کو پتہ چل چکی ہے، لیکن ان کے رشتہ دار کچھ نہیں جانتے، یہاں تک کہ ان کے والد اور نادیہ کا شوہر بھی نہیں۔ اب دیکھتے ہیں نادیہ اور اس کی امی کیا پیدا کرتی ہیں، بیٹا یا بیٹی۔ دوستو اب اس کہانی کو یہیں ختم کرتے ہیں۔